إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وإنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين. اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جن کا عقیدہ احسن ہو، جن کا عمل احسن ہو، جن کا قول احسن ہو، جن کے جملہ امور احسن ہوں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ اپنے ہر عمل میں، ہر قول میں، عقیدے میں، معاملات میں احسن ہوں گے، ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک حسنہ کی اور ایک زیادہ کی۔ یہ الحسنہ کیا ہے اور زیادہ کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ الحسنہ جنت کو کہتے ہیں، اس آدمی کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے جن کے جملہ امور احسن ہوں گے۔ وزیادۃ، اور زیادہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ قیامت کے دن جنت میں جو اللہ کا دیدار ہونا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت اور جنت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت کن کے لیے ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو اپنے ہر عمل میں، قول میں، فعل میں، ہر چیز ان کا احسن ہوگا۔ احسن کی ہم تشریح کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ احسن کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عمل احسن ہو، عقیدہ احسن ہو۔ اس کی تشریح میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ دو چیزوں کا مجموعہ احسن ہے۔ جب دو چیزیں ہوں تو وہ چیز عمل، قول سب احسن ہے۔ ایک یہ ہے خالصاً للہ تعالی، جو بھی عمل کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے، اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، نام نمود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو۔ خالصاً للہ تعالی، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ ریاکاری آ جائے تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک اثر جو امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قیامت کے دن تمام انبیاء کی نیکیوں کے برابر نیکیاں مل جائیں، تمام انبیاء کی نیکیوں کے برابر اس کو نیکیاں مل جائیں، اتنی
نیکیوں کو لے کر بھی وہ شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اگر ریاکاری ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے موافقاً لسنت رسول اللہ، کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو پھر وہ عمل آسن بن جاتا ہے۔ اس آسن کی مزید تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسن عمل، آسن عقیدہ، آسن قول کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔